آغاز میں خبر یہ ہے، علیم خان نے ساتھیوں سمیت جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سابق سینئر وزیر نے پنجاب میں طرز حکمرانی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ جہانگیر ترین سمیت مخلص رہنماؤں کو نظر انداز کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ کہا پارٹی کے تمام گروپوں کو متحد کریں گے، عدم اعتماد میں کس کا ساتھ دینا ہے مل کر فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کی سیاست میں بڑی ہلچل، لاہور میں جہانگیر ترین کے گھر گروپ کی بڑی بیٹھک۔ سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان ساتھیوں سمیت ترین گروپ میں شامل ہو گئے۔ اجلاس کے شرکاء نے علیم خان کو بھرپور انداز میں ویلکم کہا۔ مشاورتی اجلاس میں 3 صوبائی وزراء سمیت 19 ارکان پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ جہانگیر ترین لندن سے ٹیلی فون پر مشاورت میں شامل رہے۔ صوبائی وزیر آصف نقوی بھی گروپ کا حصہ بن گئے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کا ہم خیال گروپ بزدار حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ علیم خان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران پنجاب میں طرز حکمرانی پر سوال اٹھا دیا۔ بولے پنجاب کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اس پر کارکنوں سمیت سب کو تشویش ہے۔ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرز کی حکمرانی ہے اور جس طریقے سے حکومت کا کاروبار چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں کو اس پہ تشویش ہے۔ علیم خان گروپ نے 40 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ علیم خان نے سینئر رہنما جہانگیر ترین سمیت مخلص رہنماؤں کو نظر انداز کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ پارٹی کے تمام گروپس کو متحد کرنے کا عزم بھی کیا۔ جہانگیر خان ترین کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس جدوجہد کے رزلٹ تک پہنچانے میں۔ انفارچونیٹلی جہانگیر خان سے حکومت کے بعد کام کیوں نہیں لیا گیا، ان کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی، اس کا جواب آج تک بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ سکا۔ شاید جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں حکمران کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہم سارے جتنے تحریک انصاف میں گروپس ہیں ان سب کو یکجا کریں۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ساتھ وزارت اعلیٰ یا کسی عہدے کے لیے نہیں دیا تھا، تحریک عدم اعتماد آنے کی صورت میں گروپ کا کیا کردار ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ جو سی ایم کے پاس پرکس ہیں، شاید میرے ذاتی طور پہ میرے پاس شاید اس سے زیادہ پرکس موجود ہیں۔ جو وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں شاید اس سے بہتر گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں۔ جو ان کے پاس سرکاری جہاز ہے میرے پاس اس سے بہتر جہاز موجود ہے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے سی ایم بننا تھا تو اس لیے میں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا۔ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا۔ مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق گروپ کی اکثریت نے واضح کر دیا کہ عثمان بزدار قبول نہیں، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ ترین اور علیم خان گروپ پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی میں اپنے 25 ارکان شو کریں گے۔ مشترکہ دوستوں کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کو آگے بڑھ کر بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بروقت اور فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ سیاسی میدان میں ہلچل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پنجاب حکومت کے وزراء راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کو بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں جو سیاسی حالات ہیں اس کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھ کر حکومت پہلے فیصلہ لے۔ حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اس کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ مزید تاخیر کی صورت میں تحریک انصاف کے لیے صورتحال سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ چودھری پرویز الہی نے حکومت پنجاب کے وزراء کو واضح کیا کہ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، رابطوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو آخری وارننگ دے دی۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا، ابھی پارلیمنٹ توڑ کر استعفیٰ دے دیں ورنہ جیالوں کا لشکر اسلام آباد آ رہا ہے۔ آج ڈی چوک پہنچیں گے اور پھر دمادم مسکر اندر ہوگا۔ تمام جماعتیں مل کر ایسا جمہوری حملہ کریں گی کہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ پی پی چیئرمین گجر خان میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم عمران خان کو آخری بار کہتے ہیں اب بھی تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے، ابھی استعفیٰ دے دو، ابھی آپ پارلیمان توڑو، آئے مقابلہ کرو، آئے ہمارا سامنا کرو، بزدل ہو تو یہ جیالے آ رہے ہیں، یہ جیالوں کا لشکر آ رہا ہے،
हमारा मुतालबा सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं है, अब ये मुतालबा इस मुल्क के हर सूबा का आवाम का है, हर सियासी जमात का है। मुस्लिम लीग का भी मुतालबा है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी मुतालबा है, अवामी नेशनल पार्टी का भी मुतालबा है कि अदम एतमाद का वक्त आ चुका है। हम मिल के आप पे ऐसा जमहूरी हमला करेंगे कि आप जिंदगी भर ये नहीं भूलेंगे। चौक की तरफ जाएंगे और वहां दमदम मस्क अंदर होगा। हम ये टांगे मांगे सिलेक्टेड निजाम नहीं मानते हैं, हम कठपुतली निजाम नहीं मानते हैं, ना कल माने हैं, ना आज माने हैं, ना कल मानेंगे। हम मिलकर इनको भगा के जमहूरियत बहाल करेंगे, आपको अपने हक हाकमियत वापस दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि कल क्या होगा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो मकफ़ात अमल के सिवा कुछ नहीं। अपने ट्वीट में मरीम नवाज ने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हुकूमत भी आनी जानी शय है, मगर तकब्बुर और जुल्म इंसान के आगे आता है। नवाज शरीफ ने हर किसी को इज़्ज़त दी, मगर इमरान खान के तकब्बुर और घमंड का पहाड़ आज उन लोगों के दर पर हाज़िरी दे रहा है जिनसे हाथ मिलाने को अपनी तौहीन समझते थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफ़र रोकने के लिए अपोजिशन सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो इस वक्त अफरा तफरी की सियासत करना कौमी मफादात के मनाफी है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है, अदम एतमाद का शोशा भी जल्द दम तोड़ जाएगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 172 अरकान अपोजिशन ने पूरे करने हैं, हम तो तैयार हैं। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर नाकामी होगी, ये शिकस्त पर फिर कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हरा दिया। हुकूमत को किसी मार्च से कोई मसला नहीं, अपोजिशन के पास किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अगर कोई अनहोनी हुई तो इमरान खान घर नहीं बैठेगा। वो इस्लामाबाद में बात कर रहे थे। 172 आदमी इन्होंने पूरे करने हैं जो इनके नसीब में नहीं है, और इमरान खान इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू कर। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, सियासत खुले दरवाजों का नाम है, और ये अपोजिशन के चेहरों से नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं। और खुदा ना खास्ता ये क्या करेंगे जी, इस मुल्क में टेक्निकल गवर्नमेंट लाएंगे। इमरान खान जो है, ये तहरीक इत्मीनान होगी इमरान खान के लिए, और अदम एतमाद अपोजिशन पे होगा। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान जो है वो घर नहीं बैठेगा। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वो एक्टिव है, और एक्टिव होना उसका राइट है इमरान खान का। अगर इतनी पार्टियां, और इन सारों को एक ही टोकरे में बंद कर देगा इमरान खान, और अगर हालात में अगर अपोजिशन ने गलतफहमी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो याद रखना झाड़ू फिर जाएगा और आपकी सियासत इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दफन हो जाएगी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद शौक से लाए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं, फ्रॉड मार्च है। छोटे शरीफ के मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है। पार्टियां बदलना कोई सियासत नहीं। वो गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ है वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादती है, उसको फ्रॉड मार्च कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि जितने उनके साथ 200-400 लोग थे वो सिंध से लेके आए थे, बाकी ये साजिशें करते रहे। इन्होंने एक हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया हुआ है। वो जो लूट मार के ये सारे चोर जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, और जो लूट मार का पैसा इन्होंने जमा किया हुआ है उससे ये हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं MNAs को, MPs को। इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल नाकामी होगी। मौवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। अपोजिशन अब चंद रोज़ तक पतली गली से निकलना चाहेगी। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के गले का फंदा बन चुकी है। अब बताया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल चुकी है। अपोजिशन ने ये पंगा तो ले लिया है, लेकिन अब पंगा उनके गले का फंदा बन गया है, और उनको समझ नहीं आ रही कि इसको उतारें कैसे।
اور یہ اب چپ کر کے پتلی گلی سے نکلنا چاہیں گے اگلے چند دنوں میں. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب یہ چپ کر کے نکلے تو ان کے آگے اور پیچھے ڈھول والے ہوں، تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ جو عدم اعتماد اور عدم استحکام کے لیے نکلے تھے، ان کے پلے کیا رہ گیا ہے. ان کے نمبر تو پورے ہیں کہ نہیں، لیکن ہمارے ممبران جو ہیں وہ تمام اللہ کا شکر ہے اور ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ مل گئی ہے اور ہم نے اب حکومت گرا دینی. اسٹیبلشمنٹ تو نہ گرا رہی ہے نہ بنا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ تیزی کراچی میں نہیں، اسلام آباد اور لاہور میں آئی ہوئی ہے. ابہام اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. وزیر اعظم کی بہادر آباد آمد کی اطلاعات ہیں. وہ تقریب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے. سندھ کے شہری علاقوں کے بھائیوں پر بھی اور بہنوں پر بھی گزشتہ 15 سال سے تعلیم کے تمام دروازے بند ہیں. تیزی اسلام آباد اور لاہور میں آئی ہوئی ہے، بھی کراچی میں نہیں آئی ہے. تو اس کے بعد ہم بھی اندازہ کر لیں گے، اور دونوں آپشنز موجود ہیں، لیکن ابہام اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ کوئی بات بھی کر دینا قبل از وقت ہوگا. جی ہمیں اطلاعات تو ملی ہیں. حکمرانوں کا طرز سیاست ہے، تو اس میں طاقت کے جو سرچشمے ہیں اور مراکز ہیں وہیں پہ ہوگا نا. جب عوام کو سڑک پہ لا کر تبدیلی لانی ہوتی ہے تو کراچی پر استعمال ہوتا ہے. قبل از وقت انتخابات ہوئے تو ایم کیو ایم کے لیے بڑے بر وقت ہیں، کیونکہ ہمیں کم سے کم وہ جو چھینی گئی ہماری نشستیں اس کے کچھ امکانات تو پیدا ہوں گے. کاروبار کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں 1284 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جبکہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا. دوران ٹریڈنگ مارکیٹ 1400 پوائنٹس گر گئی، مگر اختتام پر مارکیٹ 1284 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 43,266 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. انڈیکس میں ہونے والی گراوٹ کے سبب سرمایہ کاروں کے 200 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے. اس کی سب سے بڑی وجوہات جو یوکرین اور رشیا کی وار ہو رہی ہے، اس میں کافی زیادہ تیزی آ چکی ہے. اور آپ دیکھیں رشیا کے اوپر کافی زیادہ سینکشنز لگا دی ویسٹ نے، اور سوئفٹ سسٹم سے بھی ان کے کچھ بینکس کو نکالا ہے. اور انرجی کرائسس اس کے بعد بہت زیادہ شوٹ اپ کر گئے ہیں. آئل ہم نے دیکھا پچھلے 10 سال کی ریکارڈ سطح کے اوپر آگے $130 سے اوپر WTI ٹریڈ کر رہا ہے. جو ریزلٹ سیزن ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ایکسائٹنگ چیز نہیں ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ سیلنگ سائڈ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت مزید بڑھ گئی. انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے اضافے سے 178 روپے 13 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 پیسے اضافے سے 179 روپے 20 پیسے پر فروخت ہوا. پنجاب گروپ آف کالجز طلباء کے بہتر اور روشن مستقبل کا ضامن ہے. اسلام آباد پولیس کے افسران اور ملازمین کے بچوں کو فیسوں میں خصوصی رعایت دینے کا اعلان کر دیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل اور DIG اسلام آباد صادق علی ڈوگر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. اسلام آباد پولیس کے افسران و ملازمین کے بچوں کے لیے پنجاب گروپ آف کالجز کا اہم اقدام، فیسوں میں خصوصی رعایت دینے کا انتظام. پنجاب گروپ آف کالجز کے آفس حالی روڈ گلبرگ لاہور میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل اور DIG اسلام آباد صادق ڈوگر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. MOU کے مطابق شہداء کے بچوں کو 100% مفت تعلیم دی جائے گی. زخمی افسران و اہلکاروں کے بچوں کو فیس میں 50% رعایت ملے گی. حاضر سروس افسران و اہلکاروں کے بچوں کو فیس میں 25% رعایت میسر ہوگی. پنجاب گروپ کے کالجز، الائڈ، ایفا اور ہدف کے اسکولوں میں بھی بچوں کو خصوصی رعایت دی جائے گی. DIG اسلام آباد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شعبہ تعلیم میں پنجاب گروپ نے جدید رجحانات کا آغاز کیا اور اس میں لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. ان سہولیات سے پولیس کے بچوں کا معیار تعلیم بہتر ہوگا. بڑی دیر سے اسلام آباد پولیس کے ملازموں کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچے کم فیس پہ ایک اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرے. اس سلسلے میں آج میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے پنجاب گروپ آف کالجز اور اسلام آباد پولیس کے درمیان میں. اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے جو کنسیشن دی ہیں، جیسے شہداء کے بچے ہیں وہ چاہے پنجاب کے کسی بھی جگہ پہ ہیں، اگر وہ اسلام آباد پولیس کا ملازم فری اس کو ایجوکیشن دے گی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. پنجاب گروپ آف کالجز اس سے قبل بھی مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے بچوں کو فیس میں خصوصی رعایت دے رہا ہے.
ابھی خبر یہ ہے کہ الیکٹرک انتظامیہ اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سنگل بینچ سولوشن پر اتفاق کیا ہے۔ اس اقدام کے بعد صارفین کی کیبل نہیں کاٹی جائے گی اور انہیں بلا تعطل سروسز کی فراہمی ممکن ہوگی۔ کمشنر کراچی اقبال میمن سے مذاکرات کے بعد طے کیے گئے نکات پر کہ الیکٹرک انتظامیہ اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد رائے سید، غفران مجتبیٰ نقوی اور اخلاق احمد، ارشاد اور محمد خان شریک ہوئے کہ الیکٹرک نمائندوں نے سنگل بینچ سولوشن پیش کیا۔ اس کے تحت بے ہنگم کیبل وائرز کا خاتمہ ہوگا کہ الیکٹرک انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے ملازمین کیبل نہیں کاٹیں گے۔ اس موقع پر خالد آرائی نے بتایا کہ کیبل آپریٹرز 3-4 روز میں کسی بھی شرح پر سنگل بینچ کے فارمولے پر عمل کر کے دکھائیں گے۔